اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہماری پچھلی جو ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی کہ پرانے شکاری لائے نیا جال، دی ریئلٹی آف فرام اسلام ٹو کرسچینٹی، کہ کیسے مسلمانوں کو مسیحی بنایا جاتا ہے، اس کا پارٹ نمبر 2 ہوگا۔ تو مزید ڈسکشن سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، ہم اس کی پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ہم اس پر اپنا تبصرہ کریں گے۔ تو آئیے اس کی ویڈیو دیکھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا ان دنوں میں کہ میری خالہ، مطلب میری ماں کی بہن، مطلب چاچی کی بہن ہماری گھر آئی۔ ان کو لہو بہنے کا روگ تھا، ان کے جو ہر مہینہ جو لہو بہتا تھا وہ رکتے نہیں تھے، اور انہوں نے کافی لہو کو کھو دیا اور مرنے کے بہت قریب تھے۔ اس وقت وہ میرے گھر آئی یہ سوچ کر کہ میری ماں ان کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے اور وہ ڈاکٹر ان کا علاج کرے گا۔ اس وقت میری ماں نے کہا ان سے کہ آج کل میرا بڑا بیٹا مصطفیٰ جب بھی حضرت عیسیٰ سے دعا کر رہا ہے لوگ چنگے ہو رہے ہیں، تم جاؤ اور ان سے پوچھو کہ تمہارے لیے وہ دعا کرنے کے لیے پوچھو، اگر وہ دعا کرے گا تم چنگے ہو جاؤ گے تو اچھی بات ہے، نہیں تو ہم پھر بعد میں سوچیں گے کہ کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اس وقت میری خالہ میرے بھائی کے پاس آئی اور میرے بھائی سے انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں اس بیماری سے گزر رہی ہوں، میرا یہ لہو بہنے کا روگ رکا نہیں اور میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، مرنے کے بہت قریب ہو گئی ہوں۔ تمہارے ماں نے بتایا کہ جب بھی تم حضرت عیسیٰ سے دعا کرتے ہو لوگ چنگے ہو رہے ہو، بیٹا تو میرے لیے دعا کر۔ اس وقت میں نے کہا کہ خالہ، یہ دعا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ جاؤ کوئی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ مگر ان کے اندر ایسا ایمان آ گیا کہ وہ دعا کروانا چاہتی تھی۔ اس وقت میرے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے خالہ، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وہ گھٹنوں پر آ گئی اور میرا بھائی ان پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ دعا کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ کا نام لے رہا تھا، اچانک سی وہ گر گئی اور چیختی چلاتی آواز ان کے اندر سے باہر آیا، اور وہ آواز کہہ رہا تھا، اس عورت کو میں چھوڑوں گی نہیں، اس عورت کو میں چھوڑوں گی نہیں۔ میں وہیں پر کھڑا تھا، میری ماں کھڑی تھی اور کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے، اور وہ آواز ان کے اندر سے جو نکلا وہ کہہ رہا تھا، اسے میں چھوڑوں گی نہیں۔ اس وقت میرے بھائی نے کہا، حضرت عیسیٰ کے نام سے تو بتا کہ تو کون ہے اور ان کے اندر کیوں آئی ہو۔ اس نے کہا، میں فلانا والی آتما ہوں، فلانا انسان نے مجھے بھیجا ہے اس عورت کو مار ڈالنے کے لیے، میں نے ہی ان کے اندر یہ روگ کو پیدا کیا اور کچھ ہی دنوں میں اس کو مار ڈالنے والی ہوں۔ اس وقت میرے بھائی نے کہا، حضرت عیسیٰ کے نام سے تو نکل جا۔ جب بھی میرا بھائی عیسیٰ مسیح کا نام لے رہا تھا، وہ بدرو ان کے اندر اتنا خوف اٹھا، وہ کان بند کرنے لگا، کانپنے لگا اور کہہ رہا تھا کہ تو نے میرے سارے یوجناؤں کو، ترکیبوں کو تو نے ناش کیا، تو نے توڑ دیا، مجھے ابھی جانا پڑے گا۔ اس وقت میرے بھائی نے کہا، حضرت عیسیٰ کے نام سے تو نکل جا۔ وہ گر گئی اور 15 منٹ کے بعد میں ان کو ہوش آنے لگا۔ اس وقت میں سوچنے لگا کہ کیا یہ سب کہیں ڈرامہ تو نہیں؟ مگر یہ ڈرامہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میری خالہ جو ہے وہ مسلمان تھی اور اس کی بیماری سچ تھی، وہ بہت مرنے کے قریب تھی، اور اس کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اور جو بدروح نے، مطلب جو دشت آتما نے بتایا، وہ جو کچھ بھی بتایا وہ سچ تھا۔ جب اس کو ہوش آ رہا تھا، میں نے ان کی مدد کی اٹھنے میں۔ جب
وہ اٹھنے کے بعد میں وہ سب سے سوال کرنے لگی کہ مجھے کیا ہوا, میں نیچے کیوں گر گئی, اور میرے بال بکھرے کیوں ہیں, میرے کپڑے بکھرے کیوں ہیں. تو اس وقت میں نے سوال پوچھا کہ کیا تم کچھ نہیں جانتی, کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے, جو کچھ بھی تم نے کہا. اس نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں ہے. تو میں نے ان سے سوال کرنے لگا کہ کیا تم فلانا انسان کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں جانتی ہوں, وہ ہمارا پڑوسی ہے. اور اس نے کہا کہ 1 مہینے پہلے اس پڑوسی سے ان کا جھگڑا ہوا, کیونکہ ان کے گاؤں میں ان کا جو زمین تھا, وہ زمین کو درشانے والی جو پتھر تھے, وہ انسان نے وہ پتھروں کو ہٹا کر ان کا تھوڑا حصہ کو انہوں نے ہڑپ لیا تھا. اس سلسلے میں ان کا اور اس پڑوسی سے جھگڑا ہوا تھا. اس وقت سے وہ بیمار پڑ گئی اور مرنے کے بہت قریب آ گئی. مگر جب انہوں نے یہ سب باتوں کو بتانے کے بعد میں ہم سب سے بتانے لگی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے اندر سے ایک کالا جو پرچھائی ہے وہ نکل گیا ہے. مجھے اتنا ہلکا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں چنگائی پا لی ہوں. مجھے اب وہ انکمفرٹیبل جو ہے, جو میرے اندر جو بیماری تھی, مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ میرے اندر سے نکل گیا ہے. وہ بہت ہی خوش تھی اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک فیدر کہتے ہیں, فیدر کی طرح وہ ایک دم ہلکی محسوس کر رہی تھی, اور وہ ہوے میں اڑنے کی اتنی ہلکی محسوس کر رہی تھی. وہ اس وقت میرے بھائی نے ان کو ییشو مسیح کے بارے میں بتایا اور وہ ییشو مسیح کو مان لیا, وہ گھر چلے گئی. لیجیے ناظرین اکرام, اس کہانی کو 4 چاند لگانے کے لیے جناب نے اپنی خالہ کی بیماری والا واقعہ پیش کر دیا کہ انہیں لہو بہنے کی بیماری تھی اور وہ بالکل مرنے کے قریب تھی, اور وہ ان کے گھر ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ان کی والدہ کو لینے آئی تھیں. لیکن والدہ صاحبہ نے کہا کہ آج کل مصطفیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں اور لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں, تم ان سے دعا کا کہو. مصطفیٰ صاحب جب اپنی خالہ کے لیے دعا کرتے ہیں تو آگے سے ایک بدرو ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ میں ہوں, اور اس بدرو کو ان کے ایک جاننے والے نے بھیجا ہے. لیکن جب وہ مصطفیٰ صاحب یسوع کا نام سے دعا کرنے لگتے ہیں تو بدرو کان پر ہاتھ رکھ کے چیخنے لگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب مجھے جانا ہوگا ورنہ میں نے اس عورت کو مار دینا تھا. پھر بدرو نکل گئی اور ان کی خالہ گر گئی, اور جب خالہ کو ہوش آیا تو انہوں نے ہوش آنے پر بتایا کہ انہیں کچھ بھی معلوم نہیں کہ کیا ہوا تھا. اور بتانے پر خالہ کو معلوم ہوا کہ کسی ایسے بندے کی وجہ سے ہوا تھا. تو خالہ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر سے ایک کالی بدرو نکلی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب شفا پا گئی ہوں, اور وہ بھی صرف یسوع سے دعا کرنے کی وجہ سے. اور وہاں سے خالہ مسیحی ہو گئی اور خالہ چلی گئی. ناظرین اکرام, یہ قصہ میں نے مختصر کر کے آپ کو سنایا ہے, ویڈیو میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. اب اس حصے پر اگر آپ غور کریں تو جب تک ان کے بھائی مصطفیٰ صاحب میں صلاحیتیں نہیں آئی تھی تب تک ان کی خالہ جی ڈاکٹر کو چیک ہی نہیں کروا رہی تھی. خالہ ڈاکٹر کو چیک کروانے ہی نہیں گئی, لیکن جب مصطفیٰ میں صلاحیتیں آ گئی اور وہ ان کے گھر امی کو لینے بھی پہنچ گئی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ آؤ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں تاکہ ان کا علاج ہو سکے, اور خالہ جو ہیں وہ دعا کے ساتھ ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو ناظرین کرام, اب ایک سوال یہ ہے کہ اس بیماری کو کیوں یہاں پر بیان کیا گیا ہے, اور علاج کا یہی طریقہ کہ دعا سے, جو صرف ایک دعا کرنے کی وجہ سے خالہ ٹھیک ہو گئی ہیں اور وہ بدرو نکل کے چلی گئی ہے, اس کو اختیار کیوں کیا گیا ہے. تو ناظرین کرام, جب کہ پادری حضرات جو ہیں انہوں نے اپنے گلی گلی میں یہ شفائیہ پروگرام رکھے ہیں, یہ ختم ہی نہیں ہوتی ہیں.
تو سب ان ساری باتوں کا جو اس واقعے کو سنانے کے یہاں پر ان ساری باتوں کا جواب یہی ہے کہ انجیل میں موجود ایک واقعہ جو کہ انجیل متی اس کا باب نمبر 9 فقرہ نمبر 20 تا 22 اور انجیل مرکز باب 5 فقرہ نمبر 27 تا 34 اور انجیل لوکا باب نمبر 8 اور فقرہ نمبر 43 سے لے کے 48 تک جو ہے وہ ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت جس کا نام مریم ہوتا ہے وہ یسوع کے پاس آتی ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے، اور اس کو بھی یہی خون بہنے کی لہو بہنے کی بیماری ہوتی ہے اور وہ 12 برس سے ہوتی ہے، اور وہ یسوع کی پوشاک جو ہے وہ چھوتی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر میں اس یسوع کی پوشاک کو چھو لوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اور وہ پوشاک کو چھوتی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن یسوع نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے یہ کہتے ہیں کہ تو پوشاک چھونے کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہوئی بلکہ تیرے ایمان نے تجھے ٹھیک کیا ہے، اور یہ واقعہ بھی یہاں انجیل سے کاپی کر کے درج کیا گیا ہے تاکہ سادہ لوگ جو مسلمان ہیں اور لوگوں کو مسیحیت کی طرف راغب کیا جائے اور انہیں بھی شارٹ کٹ کے چکروں میں ایسا گھمایا جائے کہ وہ بھی اس پہ پھنس جائے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں شارٹ کٹس کے طریقے ہوں۔ تو اس میں مسیحیت میں شارٹ کٹ کے بہت سارے طریقے ہیں، اس میں بھی یہ واقعہ کچھ درج کیا گیا تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو پھنسا دیا جائے۔ تو آگے اس کی ویڈیو دیکھیے پھر ہم اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں۔ دو طرح کے سوال تھے، دو طرح کے چیزیں میرے زندگی میں تھے۔ ایک چیز تو جو تھا اسلام کو، جب تک میں اسلام کے پیچھے چل رہا تھا میں ڈر سے اللہ کی پیروی کرتا تھا۔ ایک خوف میرے زندگی میں ہوتی تھی کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا، اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا، اگر میں قرآن نہیں پڑھوں گا شاید میں جنت نہیں پہنچوں گا، اگر میں اچھے کام نہیں کروں گا تو میں جنت نہیں پاؤں گا۔ تو یہی خوف اور ڈر میرے زندگی میں ہوتے تھے، اور میرے دل میں یہ خالی پن تھا۔ دوسری جو بات تھی کہ سچائی، جب میں بائبل پڑھا، انجیل مقدس کو پڑھا، دو چیزوں کا سوال مجھے ملا۔ پہلا جو ہے، جو خالی پن میرے دل میں تھا خدا تعالیٰ نے اسے اپنے محبت سے بھر دیا، خدا تعالیٰ کو میں محسوس کرنے لگا میرے زندگی میں۔ دوسری بات جو تھی کہ ایک مسلمان یہ مانتا تھا اور یہ مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ وہ مرے نہیں، لوگوں کے گناہوں کے لیے وہ مرے نہیں، سولی پر چڑھے نہیں، وہ تیسرے دن زندہ نہیں اٹھے، ان کا سولی پر چڑھنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ یہ ہمارا عقیدہ تھا جب ہم مسلمان تھے، مگر جب میں نے بائبل پڑھا اس میں لکھا تھا اور لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آئے اور سارے لوگوں کے گناہوں کی خاطر وہ مرے، تیسرے دن زندہ اٹھے۔ تو کیا سچ ہے؟ قرآن جو چوتھے سورہ میں کہتا ہے کہ 157 رائٹ، قرآن کے چوتھے سورے میں لکھا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ وہ مرے نہیں، ان کا قتل نہیں ہوا، مگر ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ بائبل کہتا ہے انجیل مقدس کی حضرت عیسیٰ آئے، مرے اور تیسرے دن زندہ اٹھے۔ یہ دو ایک دوسرے کے خلاف میں ہیں، یہ دو تو سچ نہیں ہو سکتے۔ اس وقت میں تحقیقات بھی کرنے لگا اور ثبوت جو ہے، ایتہاسک ثبوت، بائبل کی طرفداری کرتے ہیں، انجیل مقدس کی طرفداری کرتے ہیں، اور اتنا سارا اتہاس گواہی دیتا ہے بائبل کے لیے، مگر جب ہم قرآن کے لیے دیکھتے ہیں اس کے لیے کوئی ثبوت ہم کو نظر نہیں آتا، مگر حضرت عیسیٰ مرنا، تیسرے دن زندہ اٹھنا اور لوگوں کی نجات کے لیے ان کا قتل ہوا، اور لوگوں کی نجات دینے والی یہ جو بات ہے، سولی کی بات، لوگوں کی زندگی کو بدل دینا، یہ اتہاس کے طور پر ثبوت ہم کو کافی سارا ملتا ہے، مگر قرآن کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ دونوں چیز مجھے کنونس کیا ہے، میرے دل کو بدل دیا ہے۔ پہلا، خدا تعالیٰ کا محبت میں نے محسوس کیا۔ دوسرا، جو تارکک طور پر میں نے
मुझे कन्विंस किया है कि हजरत ईसा जो है मेरे गुनाहों की खातिर सूली पर मरे और इतिहास उसका गवाह है, और बाइबल के लिए बहुत सारा सबूत है, कुरान के लिए कोई सबूत नहीं। जब मैंने इस सच्चाई को जाना, मैंने आज़ादी पाई है। मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया अपना उद्धारकर्ता, शिफा देने वाला और मेरे गुनाहों का माफ़ी देने वाला वो यीशु मसीह है। मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया 1998 में, और 1998 दिसंबर 24 को मेरी बपतिस्मा हुआ, और मेरे भाई ने मेरी बपतिस्मा दी, मुझे बपतिस्मा दिया, और उस वक्त से मैंने यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। जब मैं हजरत ईसा जी नाज़रीन इकराम, इस हिस्से में जो पीटर साहब हैं, इनके दो सवालात थे कि वो मुसलमान होने के वक़्त जो हैं वो डर कर अल्लाह ताला की पैरवी किया करते थे, और इनमें अगर वो ये सोचते थे कि अगर मैं ये अमाल वगैरह नहीं करूँगा तो मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा, और बाइबल पढ़ने की वजह से मेरे दिल से जो डर था, जो अल्लाह ताला डर था, वो निकल गया। और दूसरी बात इन्होंने ये की कि एक सच्चाई उनको मिली, और क्योंकि मुसलमानों का ये अकीदा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो फ़ौत नहीं हुए, वो सूली पर नहीं चढ़े, और वो तीसरे दिन भी ज़िंदा नहीं हुए, और सूली पर चढ़ने से पहले ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको आसमान पर उठा लिया था। लेकिन जब वो कहते हैं कि मैंने बाइबल को पढ़ा तो उसमें लिखा था, और उसमें लिखा भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस दुनिया में आए, सारी दुनिया के लोगों की खातिर मरे और तीसरे दिन ज़िंदा हुए। तो इसमें सच क्या है, और सबूत जितने भी उनको वो मिले हैं, ये वीडियो वाले साहब को मिले हैं, वो सारे बाइबल के हक़ में मिले हैं, और कुरान के लिए कोई सबूत इनको नहीं मिला। तो नाज़रीन इकराम, जहाँ तक इस सवाल का जिक्र है कि मुसलमान होने के वक्त इनको ये डर था कि अगर मैं आमाल नहीं करूँगा तो मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा, तो नाज़रीन इकराम, आमाल करना और वो भी नेक आमाल करना तो इंजील में भी मौजूद है। अगर ये जो साहब है ये इंजील में मौजूद याकूब का ख़त और इसका बाब नंबर 2 पढ़ते तो वो सारे का सारा पूरा बाब जो है वो आमाल पर जोर लगा रहा है। यहाँ तक कि अगर आप उस बाब ये इंजील में मौजूद याकूब ख़त इसका बाब नंबर 2 और फ़िक्रा नंबर 17 में यहाँ तक लिखा है कि अगर ईमान के साथ आमाल ना हो तो वो अपनी ज़ात में मुर्दा है, और फ़िक्रा नंबर 18 में है कि मैं अपना जो ईमान है वो तुझे आमाल करके दिखाऊंगा, मैं आमाल करूंगा और उससे तुझे अपना जो ईमान है वो ज़ाहिर होगा। और फ़िक्रा नंबर 20 में तो इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज मौजूद हैं कि उसमें फ़िक्रा ये इंजील में मौजूद याकूब का ख़त इसका बाब नंबर 2 और फ़िक्रा नंबर 20 में लिखा है कि ए निकम्मे आदमी, क्या तू नहीं जानता कि ईमान आमाल के बग़ैर बेकार है, ईमान आमाल के बग़ैर बेकार है। ये जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा तो मुझे बिल्कुल लगा कि वो बिल्कुल इनके भाई के ऊपर और इस शख्स के ऊपर ये जो अंजील का फ़िक्र है ये फ़िट हो रहा है कि ए नकम्मे आदमी, क्या तू नहीं जानता कि ईमान आमाल के बग़ैर बेकार है। और अगर यही इसी बाब नंबर 2 फ़िक्र नंबर 24 में अगर आप देखते हैं तो वहाँ ये भी लिखा है कि इंसान सिर्फ अपने ईमान से नहीं बल्कि आमाल से रास्तबाज यानी कि नेक ठहरता है। तो अंजील में तो इंजील जो है वो तो आमाल करने पर बहुत ज़ोर देती है, लेकिन जनाब शॉर्टकट के चक्रों में है और आमाल से दूर भाग रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बात जो उन्होंने की कि सूली पर चढ़ने की जो उन्होंने बात की कि सच्चाई इनको नहीं मिली और वो सूली पर चढ़ना जो इन्होंने वो जिक्र किया, तो नाज़रीन इकराम इस बात को ज़हननशीन कर लें कि अनाजील में सूली चढ़ने के बारे में जितने भी मालूमात हैं इनका कोई भी ऐनी शाहिद नहीं है, यानी कि किसी ने भी सूली का वाक़या जो हुआ है वो अपनी आंखों से नहीं देखा, और जो कुछ बयान किया गया है वो सब का सब वो सुनाया है। क्योंकि सूली के वक़्त एक भी शागिर्द जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, जो 12 शागिर्द थे, 11 शागिर्द थे, उनमें से एक भी जो था वो सूली के वक़्त वहाँ पे खड़ा हुआ नहीं था, बल्कि एक का नाम लिया जाता है कि एक वो था जो देख रहा था ये सब वाक़या। ये सूली से पहले की बात है कि जब सूली से पहले उसको पहचान लिया गया और जब उसको जो वहाँ के फ़ौजी थी, रूमी हुकूमत थी, उन्होंने उसको पकड़ा कि तू भी इस शख्स के साथ जो तुम सूली देने तू भी इसके साथ था, तो उसने तो कहा कि मैं तो था ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने सख्ती की तो वो बंदा वहाँ से भाग गया, और ऐसा भागा कि वहाँ से नंगा होकर भागा, क्योंकि उन्होंने जब उसकी चादर को हाथ डाला तो उसने अपने कपड़े भी उधर ही छोड़े और वहाँ से भाग गया। तो नाज़रीन अगर आप किस बिना पर इस वाक़े का हम यकीन करें जिसका कोई ऐनी शाहिद ही ना हो, और कुरान पाक ने तो साफ़ इस बात का साफ़ बात कह दी कि उनको सूली नहीं हुई। और अगर इस बात को मान भी लिया जाए, 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि सूली हुई थी और उसका मकसद यही था
کہ وہ سولی چڑھنا وہ میرے اور تمام سب جہان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی اس لیے چڑھے تھے کہ میرے اور تمام جہان ہیں اس کے جو گناہ وہ معاف ہو جائیں گے، تو ناظرین کرام پھر قیامت کس چیز کا نام ہے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر مسیحیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عدالت کس کی کرنی ہے، جب وہ خود ہی لوگوں کا بلکہ تمام جہان کے لوگوں کا گناہ کی خاطر سولی پر چڑھ کر اپنا خون دے کر گناہ معاف کروا گئے ہیں، تو یہ عدالت کس چیز کا نام ہے؟ یہ سب باتیں مسلمانوں اور عام لوگوں کو سنانے کو تو اچھی ہیں، لیکن اور یہ شارٹ کٹس کے راستے ہیں کہ مسیحیت کو قبول کرنے سے اعمال سے تو جان چھوٹ جاتی ہے اور دوسری جنت پکی ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو حقیقت ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ان کا یہ حقیقت میں خام خیالیاں ہیں جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو ایک ویڈیو سامنے تھی اس کا جواب بنانا ضروری تھا تاکہ عام لوگ جو ہیں وہ اس سے بچ سکیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔